بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، پہلے بھی آپ کے ساتھ اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ قرآن مجید سے ہم نے گفتگو کرنا بند کر دی ہے، قرآن مجید سے ہم نے استفادہ لینا بند کر دیا ہے، قرآن مجید سے ہم نے دوستی نہیں لگائی، قرآن مجید سے ہم نے اپنا رشتہ اور تعلق قائم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ کتاب بھیجی جس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے انوار ہیں، جس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، جس کتاب میں اللہ تعالیٰ کی زبان ہے۔ وہ جو رب کی زبان سے ادا شدہ الفاظ ہیں، وہ الفاظ آپ کی زبان پہ آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی ذات، اللہ کا بیان، اللہ کے الفاظ، اللہ کا سمجھانے کا اور بتانے کا وہ جو رنگ ہے، وہ ڈھنگ ہے، وہ سب قرآن مجید میں موجود ہے۔ جس ادا سے، جس انداز سے، جس طریقے سے، جن الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ہمارے استعمال کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے، یہ رب کا نور ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ یہ قرآن مکمل کا مکمل، چاہے اس میں کسی قوم کا قصہ ہو، کسی ملک کا قصہ ہو، کسی وقت کا قصہ ہو، کسی واقعہ کا بیان ہو، چاہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پہ لطف و عنایات کی بات کی ہو، چاہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو خوشخبری کی بات دی ہو، چاہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو حوصلہ دینے کی کوشش کی ہو، چاہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اس کے اجر و ثواب کے حوالے سے اسے بتلانا چاہا ہو، جو جس طرح اللہ کو بہتر اور خوبصورت لگا، اللہ نے اپنے الفاظ کا خوبصورت چناؤ کیا اور ان خوبصورت الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا۔ یہ کتاب کاغذوں پہ لکھا ہوا نہیں اترا، یہ کتاب پتوں پہ لکھا ہوا نہیں اترا، یہ کتاب تختیوں پہ لکھا ہوا نہیں اترا، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل کیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا، تبھی تو یہ قلب مبارک پہ اترا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب بھی نور سے منور ہے، نور کا مرکز ہے۔ نور میں اترا، تبھی تو اترتے ہی جذب ہوتا گیا، تبھی تو اترتے ہی حفظ ہوتا گیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب یہ قرآن مجید سنایا، یہ بتایا، ہر وحی کا احوال دیا، تو صحابہ کرام کو بھی حفظ ہوتا گیا۔ قرآن کی ترتیب یہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے ہے، قرآن کے نزول کی ترتیب کچھ اور ہے، لیکن جس ترتیب کو، ہر نزول کو جس ترتیب میں رکھنا چاہا، حضور پاک کو بھی وہ ویسا یاد ہوا، اور حضور پاک نے جیسے ہی اپنے اصحاب کو بتایا، ان اصحاب کو بھی ویسا ہی یاد ہوتا رہا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تحریر بھی کروایا، تاکہ جن کے دلوں میں ابھی نور نہیں اترا، وہ اس کو پڑھ کے اپنے دلوں میں نور اتار لیں۔ حضرت عمر خطاب کے دل میں نور تو نہیں اترا تھا، لیکن وہ چند اوراق جو اس کی ہمشیرہ اور اس کے بہنوئی نے پڑھ رہے تھے، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے،
وہ جب حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بھی سناؤ، تو جب وہ الفاظ انہیں سنائے گئے تو ان الفاظ نے وہ نور حضرت عمر کو بھی عطا کیا، اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس نور سے مستفید ہوئے۔ تو جب سینے میں نور بھرا ہو اور پھر اس نور کی پوری قوت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اس نور کو جب اگلے کو سنایا جاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ جا کے دل میں اترتا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو اپنے سینے کا نور بنایا نہیں، ہم نے قرآن کو صرف ایک کتاب سمجھا اور کتاب کی طرح پڑھا، کتاب کی طرح پڑھایا، کتاب کی طرح اس کا ترجمہ نکالا، اور اس ترجمے کو اسی کتاب کے حساب سے ہی، اسی متن کے حساب سے ہی اس ترجمے کو دنیا کے احوال تک محدود رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی تعلیم ہمارے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان گھرانوں میں قرآن مجید تو موجود ہے لیکن قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اور اگر کسی کو عربی متن سے قرآن پاک پڑھنے کا کچھ نہ کچھ ہے بھی تو اسے سمجھنے کا کچھ نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس ترجمے والا قرآن بھی ہے تو اس کو بھی ترجمہ اس حد تک سمجھتے ہیں جیسے کسی انگلش بک کے ٹرانسلیٹ کو سمجھتے ہیں۔ اس کتاب کو نور سمجھنا تھا، یہ اللہ کا اترا ہوا ایک نور ہے جسے ہمارے دل میں اترنا تھا، یہ ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے اتارا گیا، اور جب دل میں نور اترا ہو، یہ نور اس نور میں جب جذب ہوا ہو تو وہ نور، دونوں نور جب آپس میں ملیں گے تو ان کی قوت بڑھتی ہے، نور کی طاقت اور پاور بڑھتی ہے۔ جب اس طاقت اور پاور کے ساتھ یہ نور اگلے تک جب پہنچتا ہے تو سیدھا اس کے دل میں اترتا ہے۔ یہ اترے گا اس وقت جب اس کو سنانے والا بھی، اس کا قلب بھی منور ہو، اس کا قلب نور سے بھرا ہو، اس قرآن کو اس نے نور کے طور پہ اپنے اندر اتارا ہو، اور وہ پھر آگے جب سنا رہا ہو یا جس کو سمجھا رہا ہو یا جس کو بتا رہا ہے تو اس کو بھی یہ سمجھ کے بتائے کہ یہ اللہ کا نور ہے جو میں اس کے قلب میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی کو جینے کا، زندگی کو اپنے رب کریم کے احکام کے مطابق ڈھالنے کا، اور اپنے رب کریم کی مرضی اور اس کے اصول اور اسلوب میں زندگیوں کو لانے کا، یہ ایک خوبصورت اور بہترین ایک راہ ہدایت اور اس ہدایت کا سرچشمہ اور ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا نور ہے۔ یہ نور میں اگلے تک پہنچاؤں، اگلے کے دل میں اتاروں، یہ رب کے نور کو میں اگلے کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب نور کسی چیز کے سامنے آتا ہے تو برائیوں کو جلا دیتا ہے۔ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جب حق آتا ہے، جب نور آتا ہے، حق ویسے تو رب کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو حق کہتے ہیں، اسی وجہ سے ان الحق کا نعرہ جب منصور حلاج نے لگایا تو اس کے لیے معاملہ مسئلہ بن گیا۔ تو لہذا حق کی ہم جو تشریح کرتے ہیں یہ بھی ہم غلط کرتے ہیں۔ حق کی حقیقی تشریح یہ ہے کہ رب ہے، وجاء الحق، اور جب رب آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے۔ یہ کلام پاک اللہ کا نور ہے، یہ حق کا نور ہے، یہ بذات خود حق ہے۔ یہ جب آ گیا تو اب برائی کو ہٹنا چاہیے، مٹنا چاہیے، بھاگ جانا چاہیے، لیکن برائی مٹی نہیں، برائی بھاگی نہیں،
برائی نے جڑیں پکڑی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہم نے حق کو حق سمجھ کے لیا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کیا۔ یہ دلوں کا نور تھا، یہ دلوں کا نور ہے، یہ سینوں کو منور کرنے کا ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چراغ ہے، ایک نورانی چراغ ہے۔ اسی چراغ سے ہمارے دل کے اندھیارے جو ہیں، دل میں جو سیاہیاں ہیں وہ ہماری چھٹتی ہیں، ہمارے دلوں میں نور آتا ہے۔ اس قرآن کو نور سمجھ کے پڑھیے، اس قرآن کو نور سمجھ کے اٹھائیے، اس قرآن کو اللہ کا نور سمجھ کے اپنی زندگی میں لائیے، اپنی زبانوں پہ لائیے، اپنے دلوں میں لائیے۔ دلوں کا نور صرف اور صرف قرآن سے ملے گا، یا پھر آپ کو یہ جو زندگی جی رہے ہو یہی جیتے رہو، پھر مبارک ہو آپ کو یہ زندگی۔ پھر یہ زندگی آپ اسلامی لفافے میں تو رہ سکتے ہو لیکن آپ مومن نہیں، مسلمان تو ہو سکتے ہو لیکن مومن نہیں، معذرت کے ساتھ۔ مومن ہونے کے لیے قرآن کو اپنے سینوں میں اتارنا پڑے گا۔ اگر سینوں میں قرآن نہیں اترا تو مومن کس بات کے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو زبان پہ اترا ہے وہ دل میں بھی تو اترے۔ صرف زبانوں پہ قرآن اترا ہوا ہے، دل میں نہیں اترا ہوا۔ معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو اپنے سینوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید سے وہ نور ہمارے سینوں میں اترے اور ہمارا سینہ منور ہو جائے، ہماری ذات منور ہو جائے۔ اللہ کے نور کو سمیٹنے اور اللہ کے نور سے اپنی ذات کو منور کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔